السلام علیکم۔ دن میں ہم 5 مرتبہ اذان سنتے ہیں۔ اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ آج میں آپ کی خدمت میں 5 ایسے کام ذکر کروں گا جو ہر مومن کو اذان کے وقت کرنے چاہیے، اور اذان کے وقت ان 5 کاموں کو کرنے کے بہت سے فضائل اور فوائد بھی ہیں۔ پہلا کام ہے اذان کا جواب دینا۔ اذان کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے؟ مؤذن یعنی اذان دینے والا جب اذان دیتا ہے تو اس وقت وہ جو الفاظ کہتا ہے تو انسان اسی کو دہرائے۔ جیسے اذان کی ابتدا میں وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو انسان بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح اذان کے الفاظ کو مؤذن کے ساتھ ساتھ انسان دہراتا رہے، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا، اور باقی ساری اذان کا جواب اسی طرح دیا جائے گا جیسے کہ اذان کے الفاظ ہیں۔ دوسرا کام اذان کے وقت جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان کلمات کو پڑھا جائے، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا۔ اذان کے وقت ان کلمات کو ضرور پڑھنا چاہیے کیونکہ ان کلمات کے بہت زیادہ فضائل اور فوائد ہیں۔ اذان کے حوالے سے تیسرا کام جو انسان کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اذان کے بعد آہستہ آواز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ اذان کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ دعا اذان کے بعد کی دعا ہے۔ اذان جب ختم ہو جائے تو ہر مومن کو چاہیے کہ اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اور پانچواں کام یہ ہے کہ اپنی جائز حاجات و ضروریات کے بارے میں دعائیں مانگنا۔ اذان کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس لیے اذان کے بعد دعائیں مانگنی چاہیے۔ انسان کی جو بھی جائز حاجت ہو، جو بھی جائز ضرورت ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہیں وہ 5 کام جو اذان کے وقت کرنے چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اب میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔